گھر اور گھرانہ۔ عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ازدواجی زندگی میں باہمی عشق و محبت اور ایک دوسرے کے احترام کے تناظر میں گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ایران میں شادی کی بعض تقریبات پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ خاندان کے اندر باہمی پیار و محبت نہ صرف خاندانی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے ستون کا کردار ادا کرتی ہے بلکہ خاندان کی بقا اور ترقی کی ضامن بھی ہے۔ ماہرین سماجیات کے مطابق عشق گھرانے کی جان اور روح ہوتی ہے۔ محبت اور عشق کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام انسانوں میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، اسے کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے مکمل کرے۔ اس تکمیل کے مرحلے میں عشق، پیار اور مہر و محبت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان اور اس کا خاندان اسی وقت صحیح سمت میں ہوتا ہے جب وہ کمال اور ارتقاء کے مدارج طے کر رہا ہو۔ انسان جب مل جل کر ایک خاندان یا معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو انسان کی حقیقی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ فرد، خاندان اور سوسائٹی ترقی اور ارتقاء کا سفر اختیار کرے۔ مل جل کر رہنے میں انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور انسان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا بھی اچھی طرح ادراک ہوتا ہے۔ اچھائی، برائی، خوشبختی، بدبختی، آرام و سکون، بدسکونی، تلخ و شیریں صورتحال نیز رویے مشترکہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ انسان کا صحیح امتحان آزمائشوں اور مشکلات میں ہی ہوتا ہے۔ وہ تلخ اور سخت حالات میں دوسروں سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کے فیصلے انسانی رویوں سے کس قدر متاثر ہوتے ہیں، یہ خاندان یا اجتماعی زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے۔ دانشوروں کی نگاہ میں خاندان نہ صرف پرورش اور تربیت کی جگہ ہے بلکہ ایک فرد کی مطمئن اور آرام دہ پرسکون پناہ گاہ بھی ہے۔ ایک انسان معاشرے اور خاندان میں زندگی کے اطوار اور معاشرتی اقدار کو سیکھتا ہے اور اسے درک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ان تمام امور سے بخوبی آشنائی کے لیے خاندان کے افراد کے درمیان باہمی عشق، عطوفت اور مہر و محبت لازمی جز ہے۔ ایران کے معروف دانشور سید مصطفیٰ محقق داماد کہتے ہیں، گھر اور گھرانے کی آبادی و ترقی نیز ازدواجی زندگی کے آغاز وغیرہ میں جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی مہر و محبت اور عطوفت کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ مثلا زوجین کے درمیان مہریے کا تعین جس کا ایک مفہوم باہمی صدق و صفا بھی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محقق داماد اپنی کتاب گھرانے کے حقوق میں لکھتے ہیں، اسلام میں نکاح کا معاہدہ صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک عاطفی، اخلاقی اور قانونی معاہدہ بھی ہے جس میں عشق و علاقہ اور باہمی محبت کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ قدیم زمانے سے گھر اور گھرانے کی آبادی اور شادی خانہ آبادی کے لیے باقاعدہ نصیحتیں اور وصیتیں موجود ہیں اور بزرگان نے کامیاب گھریلو اور خاندانی زندگی کے لیے باقاعدہ اصول اور حکمت عملیاں وضع کی ہیں۔ قدیمی ادبیات میں گھر اور خاندان کے امور کو چلانے اور حکومت کے امور چلانے میں نمایاں فرق بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین سماجیات بعض افراد کے اس فارمولے کو مسترد کرتے ہیں کہ خاندان بھی ایک چھوٹی ریاست ہوتی ہے اور جس طرح ملکی ریاست کے لیے بعض اصول مؤثر ہوتے ہیں، گھر اور گھرانے کی ریاست کے لیے بھی وہی اصول کار فرما ہونے چاہیے۔ یا ایک اسٹیٹ اور ریاست کو سیکولر نظریات کی روشنی میں چلانے والے حکام دونوں خود ساختہ غیر فطری قوانین گھرانے پر نافذ کرنے کے درپے رہتے ہیں، جس سے خاندان کے استحکام کی بجائے گھر اور گھرانے کے نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیمات میں گھر اور گھرانے کے لیے جو اصول و قواعد رکھے گئے ہیں وہ اخلاقی اور مہر و محبت کی بنا پر ہیں۔ ان میں سختی کو نصیحت کے پہرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں، حقیقی اور اندرونی آرام و سکون ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کے درمیان مہر و محبت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ بو علی سینا مزید کہتے ہیں، انسان کو اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے وقت اور فرد چاہیے، اسے گھر اور رہائش چاہیے۔ یہ اچھی زوجہ ہوتی ہے
جو اس عمل میں اس کی شریک ہوتی ہے، اور وہی اس کی بہترین ساتھی اور ہم نوا ہوتی ہے۔ ابو علی سینا کی نگاہ میں ایک شائستہ اور اہل زوجہ اپنے مرد کی خوشی غمی میں شریک، اس کے مال و اسباب کی محافظ، اس کی جانشین، اس کی امین اور اس کے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر میں مہر و محبت اور سلامتی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے۔ سامعین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایرانی سوسائٹی میں شادی کی رسم و رواج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، شادی والے گھر میں اہل خانہ اور مہمان مختلف طرح کی آوازوں سے نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ دولہا دلہن کی سجی سجائی گاڑی مخصوص ہارن کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہے۔ گھر کا صحن شادی کی مناسبت سے سجا ہوا ہے۔ رات کے جلائے گئے بلب اور ٹیوب لائٹس ابھی تک جل رہی ہیں۔ صحن کی صورتحال سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ رات کو اس صحن میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ میز پر پھلوں اور مٹھائیوں کی علامات موجود ہیں۔ شادی کی تقریب میں روایتی موسیقی اور بچوں کے شور شرابے کے آثار بھی گویا ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ مہمانوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی نے گھر میں شادی کے جشن کی رونق کو دوبالا کر دیا تھا۔ رنگ برنگے لباسوں میں بچوں اور خواتین کے لباس شادی کی رونقوں اور دلچسپیوں میں اضافے کا باعث بنے۔ داماد کے والد چند افراد کے ساتھ مل کر صحن کی صفائی میں مصروف ہیں۔ سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ داماد کی والدہ مہمانوں کے لیے ضروری انتظامات کر رہی ہیں۔ آج شادی کے بعد کا دوسرا دن، جسے ایران میں پاتختی کہا جاتا ہے، یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن دولہا اور دلہن کے عزیز و اقارب شادی شدہ جوڑے کے لیے تحفے تحائف لاتے ہیں۔ یہ رشتہ دار الگ الگ اپنا تحفہ دولہا اور دلہن کو دیتے ہیں۔ اس طرح شادی کے یہ خوشگوار لمحات تحائف کے تبادلے میں گزرتے ہیں۔ ایران میں شادی کی آخری رسم دولہا کی جانب سے دلہن کی والدہ کو سلام کرنے جانا ہوتا ہے۔ اس رسم میں دلہن کی والدہ کی طرف سے داماد کے پورے خاندان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے اور پورا خاندان مل کر دلہن کی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس رسم میں دولہا اپنی ساس، جسے فارسی میں مادر زن کہا جاتا ہے، خصوصی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ وہ تحفہ دے کر حقیقت میں دلہن کی ماں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ایک اچھی بیٹی تربیت کر کے دولہا کو دی ہے۔ ایران کے معروف ماہر سماجیات ڈاکٹر آزاد آرامکی کہتے ہیں، ایرانی گھرانہ اپنی ساخت کے لحاظ سے ایک روایتی گھرانہ ہے، لیکن اس میں جدید چیزیں شامل ہوتی گئی ہیں۔ اس کا روایتی ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی اب بھی ایک اجتماعی اور سماجی عمل ہے اور خاندان کے افراد مل کر اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اب بھی شادی کے عمل میں منگنی اور نکاح کا تصور موجود ہے، جو اجتماعی اور سماجی عمل ہے۔ گزشتہ 2 عشروں میں ایران میں شادی کی تقاریب میں نئے عناصر ضرور شامل ہوئے ہیں۔ ماڈرنزم اور جدت بھی آئی ہے اور اس میں واضح تنوع اور تبدیلی بھی محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ تبدیلیاں فطرت اور عقلانیت کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ زوجین ذاتی اور اجتماعی مفاد کی روشنی میں شادی کے بندھن میں بندھے جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رائج نظام میں موجود کلچر کی ہی پیروی کریں۔ خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے ثقافتی، سماجی اور اخلاقی اقدار کو اہمیت دینا خود خاندان کی بہتری پر منتج ہوتا ہے۔ ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کہ جب خاندان کے اندر بالخصوص میاں بیوی حد سے زیادہ یکسانیت اور بوریت کا شکار ہو جائیں اور تکراری اعمال سے زندگی بوجھل محسوس ہونے لگے، جس کے نتیجے میں اسٹریس اور باہمی اختلافات کے ابھرنے کا بھی اندیشہ ہو، تو ایسے عالم میں زندگی کے اندر تنوع، تبدیلی، رنگینی اور شیرینی پیدا کرنے کے لیے مختلف عوامل کے بارے میں سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ شادی کی ابتدائی مہر و محبت اور چاشنی اور شیرینی کو واپس لانے کے لیے تگ و دو ضروری ہونی چاہیے۔
ایسی صورتحال میں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے امور کی انجام دہی میں جدت اور تنوع کو اہمیت دی جائے۔ زندگی میں نیا جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس صورتحال میں میاں بیوی ایسے امور کو ترجیحاً انجام دیں جس میں فریق ثانی زیادہ خوش اور مطمئن ہوتا ہے اور اس کی خوشنودی اور قربت کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح کے پسندیدہ کاموں کی تعداد اور مقدار میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی کی شیرینی اور مٹھاس میں اضافہ ہو۔ بعض اوقات گھر میں ڈیکوریشن کی تبدیلی، در و دیوار کو نئے رنگوں سے مزین کرنا، خوبصورت پینٹنگ اور دیدہ زیب پورٹریٹ بھی ماحول کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں جس سے انسانی طبیعت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میاں بیوی مل کر سیر و سیاحت کریں، نئی جگہوں پر جا کر اپنی زندگی میں تنوع پیدا کریں۔ یکسانیت اور اکتاہٹ کا ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں اپنی پسندیدہ جگہوں، کھانوں اور کتابوں کی طرف رجوع کریں اور ازدواجی زندگی کے ابتدائی خوشگوار ایام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات انجام دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کی ولادت کے بعد ازدواجی زندگی کامل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ میاں بیوی اپنی انفرادیت کو یکسر فراموش کر دیں۔ میاں بیوی کا مل کر سیر و سیاحت پر جانا، پسندیدہ ہوٹل سے کھانا کھانا یا ایک دوسرے کو سرپرائز دینا بھی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مل کر پیدل چلنا، آبشاروں کی سیر کرنا، مہم جوئی کے کام انجام دینا، نیچر کو قریب سے دیکھنا اور محسوس کرنا، نیز پسندیدہ موضوعات پر گفتگو کرنا بھی یکسانیت، اکتاہٹ اور بوریت کے خاتمے میں مؤثر ہوتے ہیں۔